حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی رابد الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس شخص کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یار کسی کا جھگڑا ہوگا تو کتنا ہوگا؟ لاکھ کا، کروڑ کا، ارب کا، کھرب کا۔ یار کسی کا 7 زمینوں کا بھی جھگڑا ہو، یہ 7 زمینیں بھی بیچ کر جنت کا 1 انچ نہیں خریدا جا سکتا۔ میرے حضور اتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑو، ہم تمہیں جنت میں محل کی ضمانت۔ اور میں کہتا ہوں کہ بڑا ہی نادان ہوگا جس نے یہ حدیث سن لی ہو اور پھر جو ہے وہ جھگڑا کر رہا ہو، تو کتنا نادان ہے۔ اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی ضمانت دی۔ اور پھر دوسرا پہلو جو اس حدیث میں میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ 2 لوگوں میں جب اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے ایک شخص حق پر ہوتا ہے اور دوسرا شخص ناحق کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ظالم ہوتا ہے اور دوسرا مظلوم ہوتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ جو ظالم شخص ہے، جو ناحق کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں۔ اگر آپ حق والے کے پاس چلیں گے تو وہ تو کہے گا صاحب میں تو حق پر ہوں، آپ مجھے سمجھانے آ گئے۔ آپ کو اگر شوق ہے تو آپ جا کر جو ظالم شخص ہے اس کو سمجھائیں، میں تو حق میں کھڑا ہوں، آپ مجھے سمجھانے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ عقل کہتی ہے جو ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھانے جاؤ، میرے حضور اس کی طرف نہیں جا رہے، میرے حضور جو حق والا ہے اس کو فرما رہے۔ اس کا دوسرا پہلو اگر ہم غور سے دیکھیں تو شاید یہ بھی لگتا ہے کہ میرے حضور جو ناحق جھگڑا کرنے والا ہے اس سے ناراض ہی اتنے ہیں کہ میرے حضور اس سے بات بھی نہیں کرتے۔ اس حدیث میں حضور نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا، بلکہ جو حق پر ہے اس کو کہا تو جھگڑا چھوڑ دے، ہم تجھے جنت میں محل کی ضمانت دیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر واصف علی رحمہ کا بھی ایک قول سنا دوں۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہوتا ہے نا بندہ کسی شخص کے ساتھ چلتا ہے اور 2 4 10 ماہ کے بعد وہ محاسبہ کرتا ہے کہ یار یہ بندہ تو میری سمجھ میں نہیں آنے والا، سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ تو واصف صاحب فرماتے ہیں جب تعلق ہی نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور فرماتے ہیں کہ جب طے کر لیا کہ تعلق ہی رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ یعنی جھگڑا تو دونوں صورتوں میں نہیں ہے۔ تو کیسا نادان وہ شخص ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں معاشرے میں، وہ کہتے ہیں جی بھائی چھوڑے نہیں جاتے، بھائیوں کے ساتھ نبھانی ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے اور ساتھ اختلاف بھی کر رہے ہوتے۔ اور واصف صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ فرماتے ہیں اس شخص سے جھگڑا بھی نہ کرو۔ جب جنازے میں جا کے کھڑے ہونا ہے، جب وہ کفن میں منہ لپیٹ کے جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے جانے کی تیاری کر چکا، اور اس وقت جا کے کہنا یا اللہ اس کو بخش دے۔ جنازہ کیا ہے؟ یہی جا کے ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور اس میت کے لیے جو ہم آئے ہیں اس کو بھی بخش دے۔ یار جب وہ کفن میں منہ لپیٹ کے بیٹھا ہے اور منو مٹی کے نیچے جا رہا ہے، اور اس وقت ہم ہاتھ باندھ کے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے کہہ رہے ہیں مالک اس کو بخش دے، یا جب مرنے کے بعد ہم رب کے آگے منت کر رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دے، تو زندہ شخص کو ہم کیوں نہیں معاف کرنے کے لیے تیار؟ اور کاش کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ ہم زندہ لوگوں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، بعد میں قبروں پہ بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اور پھول رکھ کر اپنے غم کا اظہار کرنے سے بہتر ہے آج زندہ لوگوں کی قدر کیجئے اور ان سے معذرت کر لیجئے، اختلاف کو ختم کر لیجئے۔ تو فرمایا کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، تو فرمایا میں محمد اس شخص کو جنت میں محل کی ضمانت